آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، حفاظ کرام، علماء حضرات اور جلاس بورڈ کی سربراہ عہدہ سیاسی شخصیات، دیگر معزز و محترم حضرات، سامنے بیٹھے ہوئے سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آئیے کچھ سننے سنانے سے قبل سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار جناب احمد مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، رحمت پروردگار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، یعنی میں نے مومنوں پر احسان کیا جب ان کے درمیان انہی میں سے اپنے عظیم الشان رسول کو بھیجا۔ عزیزان گرامی، احسان تبھی جتایا جاتا ہے جب کسی بڑی نعمت سے سرفراز کیا جاتا ہے، جب کسی کو کوئی بڑی نعمت دی جاتی ہے تو پھر اس پر احسان جتایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں بے شمار اپنی نعمتوں سے نوازا، لیکن کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں پانی عطا کر کے اے مومنو تم پر احسان کیا۔ ناک سے قریب کر کے ہوا کو، ہمارے ناک سے قریب ہوا کو کر دیا، اور ہماری زندگی کی بقا ہوا سے ہے، لیکن پھر بھی نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں ہوا دے کر کے احسان کیا۔ دیگر چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، کھانے کے لیے لذیذ لذیذ کھانے عطا کیے، میٹھے میٹھے پھل عطا کیے، دنیا کی بے شمار نعمتوں سے اللہ رب العزت نے نوازا، لیکن کبھی نہیں فرمایا کہ اے مومنو میں نے تم پر احسان فرمایا۔ لیکن جب 12 ربیع النور کو مکہ کی سرزمین پر حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے اپنے نبی محتشم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اے مومنو میں نے تم پر احسان کیا۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ نے دیگر نعمتیں ہمیں دی، دیگر نعمتوں سے ہمیں نوازا، لیکن ہمیں احسان ہم پر نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اے مومنو میں نے تم پر احسان کیا، لیکن جب اپنے نبی آخر الزماں کو ہمارے درمیان بھیجا تو فرمایا
تم پر احسان کیا۔ پتہ کیا چلا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تبھی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مومنو، جب میں نے تمہارے درمیان اپنے رسول کو بھیجا تو تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میلاد کو منعقد کر کے، اہتمام کر کے، اس رات میں، اس محفل میں ہم اللہ کی اس سب سے عظیم نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا چرچا کرتے ہیں، اور ہمارا یہ عمل قرآن کی آیت کے مطابق ہے، قرآن کے حکم کے موافق۔ اور عزیزان گرامی، میلاد کا مفہوم کیا ہے؟ جس محفل میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت کے واقعات کا تذکرہ کیا جائے، اس وقت کے واقعات کا ذکر کیا جائے، اسی کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ جس وقت بھی، جس محفل میں بھی اور جس بزم میں بھی آقا کی ولادت کا تذکرہ کیا جائے، اسے محفل میلاد کہتے ہیں۔ اس روشنی میں جو ہم قرآن مقدس میں دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کائنات کے بنانے سے پہلے ہی اللہ رب العزت ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد فرما رہا ہے، محفل میلاد منعقد فرما رہا ہے، آقا کی ولادت کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے انبیاء کرام سے یہ وعدہ لیا کہ میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں گا، اور پھر میں اپنا عظیم الشان رسول تمہارے پاس بھیجوں گا، تو جب وہ رسول تمہارے درمیان آ جائے تو ضرور تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا، کیا تم نے میرے حکم کا اقرار کر لیا، اور کیا تم نے میرے اس حکم کا ذمہ لے لیا؟ تو سارے انبیاء کرام نے کہا قالوا اقررنا، سارے انبیاء کرام نے کہا کہ ہاں اے بار الہ، اے پروردگار عالم، ہم نے اقرار کر لیا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ پتہ کیا چلا کہ انبیاء کرام سے اللہ رب العزت اس دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے، اس دنیا کو پیدا فرمانے سے پہلے آقا کی ولادت کا تذکرہ کر رہا ہے، اور یہ ذکر فرما رہا ہے کہ جب وہ رسول تمہارے درمیان آ جائے تو ان پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا، ان کی معاونت کرنا۔ پتہ کیا چلا اس دنیا کے وجود سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ اللہ رب العزت انبیاء کرام کی محفل میں فرما رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اس دنیا کے وجود سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد اللہ رب العزت خود انبیاء کرام کی محفل میں فرما رہا۔ اور پھر وہ سارے انبیاء کرام جب دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے امتیوں سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تمہارے زمانے میں نبی رحمت کی جلوہ گری ہو جائے، اگر تمہارے زمانے میں نبی آخر الزمان جلوہ گر ہو جائے، تشریف لے آئے تو ان پر ایمان لے آنا۔ گویا کہ سارے انبیاء کرام یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آنے والے ہیں، نبی آخر الزمان جلوہ گر ہونے والے ہیں، لہذا اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائے تو ان پر ایمان لے آنا۔ اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا
میں تشریف لے آئے تو مکہ کی گلیاں مہکنے لگی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اللہ رب العزت نے ساتوں آسمانوں کو سجا دیا، یہاں تک کہ آقا کی ولادت کی خوشی میں عرش بھی اپنی جگہ سے حرکت کر رہا تھا، اپنی جگہ سے بس میں مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے۔ حوران بہشت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ خاص میں موجود تھی اور آقا کی زیارت کی منتظر تھی، برکتیں حاصل کرنے کے لیے منتظر تھی۔ تبھی تو مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں۔ قیصر و کسریٰ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ قیصر شاہان روم کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان بادشاہوں کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا، اور ملک فارس جسے آج کے زمانے ہم ایران کہتے ہیں، اس ایران کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے اسے کسریٰ کہا جاتا تھا، ان کا لقب کسریٰ ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ جس رات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی تو کسریٰ کا جو شاہی محل تھا، اس شاہی بہت بڑا آتش کدا تھا۔ اس وقت ایران میں آتش پرستی کا دورہ تھا، آتش پرستی کرنے والے وہاں کثرت سے پائے جاتے تھے، اور وہاں پر ایک مرکزی آتش کدا تھا جس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، اور کبھی بھی کوئی دن ایسا نہیں آیا، کوئی رات ایسی نہیں آئی، کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں آیا کہ جس لمحے میں وہ آگ بجھی ہو۔ 1000 سال سے وہ آگ مسلسل جل رہی تھی، ہمیشہ اس میں تیل ڈالا جا رہا تھا، گھی ڈالی جا رہی تھی، ہمیشہ آگ کو بھڑکایا جاتا رہا۔ 1000 سال میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا جب وہ آگ بجھی ہو، لیکن جس رات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی، اس رات 1000 سال سے جلنے والی آگ اس رات اچانک بجھ جاتی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کعبۃ اللہ میں بھی بے شمار بت رکھے ہوئے تھے۔ جس رات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی، وہ سارے بت سر کے بل زمین پر گر پڑے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ کسریٰ کے ایوان کے کنگرے زمین بوس ہو کر یہ اعلان کر گر ہو چکا ہے۔ کسریٰ میں ایران کے جو مرکزی آتش کدا تھا، جو 1000 سال سے اس کی آگ کبھی بجھی نہیں تھی، اچانک بجھ کر کے وہ آگ اعلان کر رہی تھی کہ آتش پرستی سے نجات دینے والا اور آتش دوزخ سے ہمیں بچانے والا اس دنیا میں جلوہ گر ہو چکا ہے۔ اور کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے بت جو سر کے بل زمین پر گر کر یہ اعلان کر رہے تھے کہ بت پرستی سے روکنے والا۔ جب میں غنودگی کے عالم میں تھی، عالم خواب اور عالم بیداری کی درمیانی حالت میں تھی، ایک فرشتہ آیا، آنے کے بعد کہتا ہے انک قد حملت بسید هذه الامه ونبیها، یعنی اے آمنہ تو اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہے۔ تب جا کر کے مجھے پتا چلا کہ میرے شکم میں نبی آخر الزماں کی جلوہ گری ہو چکی ہے، اور فرماتی ہے کہ جب آقا کریم کی ولادت ہونے والی تھی تو ایک نور ظاہر ہوا، جس نور کی روشنی میں نے ملک شام کے محلات کو ملاحظہ کر لیا، ملک شام میں جو گھر بنے ہوئے تھے ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر لیا۔ اور فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام 3 جھنڈے لے کر کے اترے، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا، اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر لگایا۔ تبھی تو فرمایا تھا کہ کعبہ کی چھت پر جھنڈے لگا کر کے فرمایا تھا ایک شاعر نے کہ کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑا، کعبۃ اللہ کی چھت پر جھنڈا گاڑ کر کے اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا اظہار فرما رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چھکے چلے آ رہے تھے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ستارے زمین پر گر پڑیں گے۔ گویا کہ پتا چلا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اللہ رب العزت اس دنیا کو روشن فرما رہا ہے، اس دنیا کو منور فرما رہا ہے۔ پتا چلا کہ عید میلاد النبی کے موقع پر چراغاں کرنا، خوشیاں منانا، لائٹنگ کرنا، سجاوٹیں کرنا، روشنی بکھیرنا، یہ اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق ہے، اللہ رب العزت کی چاہت کے مطابق۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ہم سب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
ولادت باسعادت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کے بارے میں حدیث قدسی میں فرمایا گیا لولا کا لما خلقت